السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں بھائی؟ ماشاء اللہ خیریت سے ہیں حضرت۔ مجھے یہ بتائیے حضرت، جیسے کہ میں نے سنا ہے جیسے ہر مسلمان کے لیے قاری بننا، حافظ بننا کیا یہ ضروری ہے؟ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے کیا حافظ بننا ضروری ہے، کیا عالم دین بننا ضروری ہے؟ جی، تو اس کے بارے میں دیکھو، حافظ بننا یا عالم دین بننا یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ ایک ہوتا فرض کفایہ، ایک ہوتا فرض عین۔ فرض عین تو وہ ہے جو ضروری ہوتا ہے، فرض کفایہ یہ ہے کہ محلے میں ایک عالم ہے تو ٹھیک ہے، ہر مسلمان پر عالم بننا ضروری نہیں ہے، حافظ بننا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین سیکھنا ہر مسلمان، مرد و عورت، عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اب کتنا فرض ہے؟ اتنا فرض ہے کہ جو ضروریات دین ہے وہ انسان سیکھ لے، سمجھ لے۔ یعنی جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں، نماز یہ بنیاد ہے بھائی، فرض ہے ہم پر۔ روزہ، رمضان کی روزے یہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، یا نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل آنا ضروری ہیں، اور نماز میں وضو غسل ضروری ہے تو ان کے مسائل آنا ضروری ہے، طہارت کے مسائل آنا ضروری ہے۔ یعنی جو ضروریات دین ہے وہ تو ہر انسان کو، ہر مومن کو سیکھنا فرض ضروری ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت مجھے ایک سوال اور بتائیے کہ قبر میں کون سے سوال ہوں گے، کس طرح کے سوال ہوں گے؟ جی، اور کون کرے گا؟ جی، قبر میں جو سوال ہوں گے، جو کریں گے وہ فرشتے جن کا نام ہے منکر نکیر، جنہیں نکیرین بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو سوال ہوں گے، سوالوں کی جو تعداد ہے وہ 3 ہے، 3 سوال کریں گے۔ پہلا سوال کریں گے من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال کریں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال کریں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یعنی نبی کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے بتاؤ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے۔ اور جو علم، جو اس پہ عمل کر کے گیا ہوگا، اچھے کام کر کے گیا ہوگا، اللہ کو راضی کر کے گیا ہوگا، وہ پہلے سوال کا جواب دے گا۔ اس سے پوچھے گا مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھے جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیا جائے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو جواب دیا جائے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جس سے نہ آتے ہیں وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا لا ادری، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اور یہ جو جواب بھی دیا جائے گا نا وہ عمل کی بنیاد پر، یہ نہیں ہے آپ کے یہاں سے رٹ کے لے جاؤ، آپ سوچو قبر میں جو سوال ہوں گے میں جواب دے دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ جواب آپ جب ہی دے پائیں گے جب آپ اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے، اچھے کام کر کے گئے ہوں گے، نیک کام کر کے گئے ہوں گے تو آپ جواب دیں گے۔ لیکن آپ برے کام کر کے گئے ہوں گے، اللہ کو ناراض کر کے گئے ہوں گے تو آپ یہاں کتنا بھی رٹا لگا لو، آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ وہاں جو زبان چلے گی وہ عمل کی بنیاد پر چلے گی، عمل دیکھا جائے گا آپ نے اللہ کو راضی کیا ہے دنیا میں، یہ نہیں کیا ہے، اسی بنیاد پر انسان جواب دے گا۔ ماشاء اللہ۔ تو حضرت مجھے ایک سوال اور بتائیے، لاسٹ سوال ہے میرا آپ سے، کہ قیامت کے دن کون کون سے سوال ہوں گے اور کتنے سوال ہوں گے، کس طرح کے سوال ہوں گے؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ قیامت کے دن جو سوال ہوں گے وہ 5 ہوں گے، اور کون کون سے ہوں گے اس کے بارے میں حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنا پاؤں اس وقت تک ہٹا نہ سکے گا اپنی جگہ سے جب تک کہ ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ جو 5 سوال ہوں گے ان میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو زندگی دی تھی تو آپ زندگی کہاں گزار کر آئے، کن کاموں میں آپ نے زندگی کو گزارا، کن کاموں میں آپ نے اپنی زندگی کو خرچ کیا، صرف کیا، بتاؤ۔ اور دوسرا جو سوال پوچھا جائے گا وہ بھی اسی سے ملتا ہوا، اسی سے متعلق، کہ زندگی دی تھی اس میں ایک بڑا حصہ جوانی کا بھی تھا، تو جوانی آپ نے کہاں صرف کی، کہاں خرچ کی، یہ بتائیں آپ۔ تیسرا سوال جو ہم سے پوچھا جائے گا وہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے رزق کہاں سے کمایا۔ اور چوتھا جو سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں خرچ کیا،
तीसरा सवाल कहाँ से कमाया, चौथा कहाँ खर्च किया, और पांचवा सवाल जो हमसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा आपके पास जो इल्म था उस पर आपने अमल कितना किया। ये 5 सवाल क़यामत के दिन पूछे जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन सवालात के जवाबात में आसानी अता फरमा और हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमा।